السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 6 ججوں کو بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے وہ دھوکہ دیا ہے، وہ خنجر گھونپا ہے ان کی پیٹھ میں کہ ان 6 ججز کے لیے اب نہ آگے کوئی رستہ ہے نہ پیچھے کوئی رستہ ہے۔ آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھتا ہوں جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب نے جو کارروائی ڈالی ہے اس کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ کل جو بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، جو فل کورٹ بیٹھا، جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اس سب کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے۔ اس پریس ریلیز کے مطابق جب ججز نے یہ الزام لگائے، اگلے دن قاضی صاحب نے تمام ججز کو گھر بلایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو بلایا، فردن ان سے پوچھا کہ ان سے ہوا کیا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، ججز نے جو 12 صفحات کا لیٹر لکھا تھا اس میں ججز نے بتایا کہ یہ ساری باتیں ہم قاضی صاحب کو پہلے بتا چکے ہیں، ملاقات کر کے بتا چکے ہیں، لیکن یہ شخص صرف ڈرامے کرنے کے لیے یہ ملاقات کرتا ہے۔ ججز کو لگا ہوگا کہ شاید غیرت آ گئی ہے اس بار، انہوں نے ساری باتیں بتا دی قاضی صاحب کو۔ قاضی صاحب نے اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بلا لی پورے سپریم کورٹ کی، اس میں یہ طے ہوا، ججز کی اکثریت، کیونکہ قاضی گروپ اور کمپنی سرکار کے ججز پر مشتمل ہے، تو ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ آپ شہباز شریف کے حوالے کر دیں یہ معاملہ۔ یہ پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف سے ملاقات کریں۔ یاد رکھیں کہ ساری ایجنسیاں جس دوران کی یہ ساری شکایات لگائی ہیں ججز نے، شہباز شریف کے انڈر تھیں بطور وزیر اعظم۔ بے شک وہ کٹ پتلی ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق وہ ساری ایجنسیاں شہباز شریف کے ڈائریکٹلی انڈر تھیں۔ اسی بندے کو قاضی صاحب بلا کے بند کمروں میں اپنی میٹنگ کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں قاضی صاحب نے 2 ٹوک بتا دیا شہباز شریف کو کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے مشورہ آیا۔ مشورہ کہاں سے آیا؟ شہباز شریف کی طرف سے کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، کمیشن ایکٹ 2017 پر ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، اور اس کمیشن میں ایک امپیکیبل انٹیگریٹی والا جج رکھ دیتے ہیں۔ وہ جج فیصلہ کرے گا، ریٹائرڈ جج فیصلہ کرے گا کہ حاضر سروس ججز کو کن سے خطرہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا اور اس میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو اس کا ہیڈ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لیفٹیننٹ جنرل ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ سائفر پر کمیشن تھا۔ حاضر سروس جرنیلوں سے اگر خطرہ ہوتا کسی کو تو سویلین کو ہوتا۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کی کچھ عزت تو ہونی تھی، وہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہاں پہ حاضر سروس ججوں کو خطرہ ہے، ان سے بچانے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کو لایا جا رہا ہے۔ امپیکیبل انٹیگریٹی والا جج ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ جو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ تھا اس کے اوپر کچھ کرے۔ قاضی صاحب گھوم پھر کے فیض آباد دھرنے میں گھستے ہیں۔ فیض آباد دھرنا ختم ہو چکا، اس کے بعد فضل الرحمان کا دھرنا آ چکا، اس کے بعد دوبارہ فیض آباد دھرنا ہو چکا، اس کے بعد بہت کچھ ہو چکا، لیکن قاضی صاحب آگے نہیں آتے۔ قاضی صاحب 2018 سے پیچھے رہتے ہیں، آگے ان کے پر جلتے ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل بند کیا، اس کے بعد سے لے کر مسلسل شریف خاندان کو ریلیف دے رہے ہیں اور عمران خان کی بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو پریس ریلیز آ گئی کہ ہم نے کمیشن بنا دیا ہے، کمیشن کھیلیں گے، اور کمیشن آج بن جائے گا کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہے۔ وہاں پہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیں گے اور فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی کچھ ہو جائے گا۔ یعنی اگر بات کرنی ہے تو جنرل فیض حمید کی کرو، موجودہ کسی کی بات نہ کرو، بس یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کمیشن کے جو ٹی او آرز بنیں گے، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے ان کو عقل آ جائے اور ایسی حرکت نہ کریں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس میں جو یہ باقی ساری باتیں لکھیں گے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ کیا ججوں نے مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی وہ کمیشن دیکھے گا، ریٹائرڈ جج۔ وہ جج کون ہوگا؟ جسے شہباز شریف چنے گا۔ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرے گا؟ کہ شہباز شریف کے انڈر جو ساری ایجنسیاں ہیں، کیا انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، یہ ججز جھوٹ بول رہے ہیں، یا انہوں نے اگر سچ بولا ہے تو کیا مس کنڈکٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ قانونی پوزیشن کیا ہے آپ ذرا وہ سمجھ لیں۔ ناظرین اکرام، ججز کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں بلا خوف اپنی ڈیوٹی کروں گا، یعنی کسی انفلوئنس کے بغیر ڈیوٹی کروں گا۔ اب ایک چارج ججز پہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ لیٹر تو لکھ دیا، سب کچھ کیا،
لیکن آپ نے آرٹیکل 204 جو توہین عدالت کی طاقت آپ کو دیتا ہے، آپ نے وہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر ایجنسی کے لوگ آپ کو دھمکا رہے تھے، اگر ایجنسی کے لوگ آپ کے گھر والوں کو اٹھا رہے تھے، تو آپ نے توہین عدالت کیوں نہیں لگائی؟ الٹا آپ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ تو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ اس پورے ایک سال کے اندر آپ نے خوف کے تحت عدالت چلائی اور فیصلے کیے جو آپ کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ پھر جو چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں، فار ایگزامپل عامر فاروق کے ایک فیصلے کا لکھا گیا ہے کہ ٹیریان وائٹ کیس میں 2 ججز نے ایک فیصلہ دیا، وہ نہیں ہوا اپلوڈ، اس پہ سارا کچھ لے دے شروع ہوئی، یہ وہاں سے شروع ہوا ہوگا سارا کچھ، اور ججز کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ پبلک ڈومین میں یہ بات کرتے، بلکہ اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ ایک وکیل کرتے اور یہ درخواست دے دیتے کہ فلاں جگہ سے ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، عدالت چلے جاتے، یا آپ رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے یہ درخواست بھجواتے۔ تو ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے ان ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بنایا جائے گا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب آپ کہیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون سا ڈن ڈیل ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ابھی نکالا گیا ہے، ابھی انہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے قصوروار قرار دیا ہے مس کنڈکٹ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیادہ تر عسکری ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں منیب اختر بھی شاید اب حصہ بن گئے ہیں اس کا، لیکن باقی ججز سارے عسکری ججز ہیں، جس میں منصور علی شاہ بھی شامل ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ کیس بنیادی طور پر بڑا معمولی سا کیس ہے اور سمپل سٹریٹ فارورڈ کیس ہے۔ یہ جسٹس عامر فاروق پہ مس کنڈکٹ کا کیس ہے، اپنے حلف کی پاسداری نہ کرنے کا کیس ہے۔ ساری ججز نے کہا کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بار بار خطوط لکھے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی جی سی ISI سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر عامر فاروق نے ججز کو کیا تحفظ دینا تھا؟ لوئر جوڈیشری کے ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں بھی عامر فاروق خاموش تھے۔ لوئر جوڈیشری کے ججز بھی شکایات کرتے ہیں جن میں سے ایک جج کی شکایت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ISI کا انسپیکٹر انہیں بلاتا ہے اپنے آفس اور ان سے فیصلے کرواتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں فون کر کے انسپیکٹر لیول کے لوگ، گریڈ 14 یا 15 کا ہوتا ہے انسپیکٹر۔ ان کی اوقات دیکھیں کہ ججز کو بلا بلا کے دھمکیاں دے رہے ہیں اور ججز بیچارے مجبور ہیں، اتنی طاقت دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، امیجن کریں۔ تو یہ سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا جسٹس عامر فاروق کے خلاف۔ ان سارے ججز سے گواہی لی جائے، سارے واقعاتی شہادتیں دیکھی جائیں اور پھر عامر فاروق کو فارغ کیا جائے، یہ ہے اصل کیس۔ لیکن قاضی صاحب نے اتنے زبردست طریقے سے ان کو بچا لیا کہ کمیشن کھیلو اور کمیشن بھی شہباز شریف بنا دے، وہی شہباز شریف جس پہ سارے الزامات ہیں۔ یعنی ایک مظلوم آ کے کہتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، قاضی صاحب اس ظالم کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم تحقیقات کرو کہ مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا مذاق کیا گیا ہے۔ اوپر سے تحریک انصاف اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ ہمیں یہ کمیشن منظور نہیں ہے، لیکن ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی اندیا تک نہیں دیا کہ وہ 184(3) کی کوئی درخواست دیں گے، جبکہ کمپنی سرکار نے اپنے میاں داؤد کے ذریعے آلریڈی سپریم کورٹ میں 184(3) کی درخواست دائر کر دی ہے۔ تحریک انصاف نے ابھی تک عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا آفیشلی لیول پر۔ کیوں عامر فاروق کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو عامر فاروق اور فائز عیسیٰ کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اوپر سے کھچڑی کیا پک رہی ہے یہ ذرا سنیں۔ رابطہ کیا ہے، معافی مانگیں گے تو معافی مانگیں گے، جیسے کہا تو معافی مانگیں گے تو آ جائیں۔ جی، یہ افضل دھاندلا ہیں، یہ سندھ ہاؤس میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں واپس آؤں گا پارٹی میں۔ یہ لوٹا بن گئے تھے رجیم چینج آپریشن کے وقت۔ آپ ذرا امیجن کریں، اسد عمر پہ عمران خان نے ریڈ لائن لگائی، واپسی نہیں ہو سکتی، شیخ رشید کی واپسی نہیں ہو سکتی، فواد چودھری کی واپسی نہیں ہوتی، نام لیتے چلے جائیں، ان کی واپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا جبر سے ڈر کے۔ ان کو تو کوئی ڈر نہیں تھا، یہ تو تب گئے تھے جب سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہوئی تھیں اور حکومت سٹل عمران خان کی تھی۔ لیکن ذرا سنیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے، یہ ٹویٹ پڑھیں ذرا، کہ افضل دھاندلا کو ٹکٹ بانی چیئرمین کے حکم کے مطابق دیا گیا۔ یہاں ہمارا امیدوار 3 نمبر پر تھا، افضل دھاندلا آزاد حیثیت میں 2 نمبر پر۔ افضل دھاندلا نے بانی چیئرمین سے اپنی ماضی کی غلطی پر معذرت کی درخواست کی تھی جس کو عمران خان نے قبول کیا۔
اب یہ درخواست کس کے ذریعے دی گئی, عمران خان نے کب قبول کی, اس کا کیا ثبوت موجود ہے؟ کیا کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے اس شخص کی؟ جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے عمران خان معافی مانگیں, ویسے یہ خود کہیں پہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان سے معافی مانگتا ہوں. ناظرین کرام, میں آپ کو بتا دوں, تحریک انصاف والوں کو فری پاس نہیں ملے گا. یہ جدوجہد عوام کی ہے, عمران خان اس کو لیڈ کر رہا ہے, لیکن جدوجہد عوام کی ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دینے سے پہلے یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بتائے کہ کس کے کہنے پر اس نے پارٹی چینج کی تھی. یہ پری کنڈیشن ہونی چاہیے کہ وہ پریس کانفرنس کرے گا, وہ بتائے گا کہ کس افسر نے اس کو کہا تھا کہ پارٹی چھوڑو. آئی ایس آئی نے کہا, ایم آئی نے کہا, آئی بی نے کہا, اسپیشل برانچ نے کہا, یا آرمی چیف نے ڈائریکٹ کہا. یہ بتانا پڑے گا, اس کے بعد واپس لو پارٹی میں, تاکہ اس بندے کے پاس دوبارہ دھوکہ دینے کا چانس نہ ہو. یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو بتایا گیا ہو کہ یہ سندھ ہاؤس کی منڈی کے اندر بکنے والا شخص ہے اور اس کو عمران خان واپس لے لیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ٹکٹ دے رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, کہ وہ پیسے لے کے ٹکٹ دے رہے ہیں. اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پی ٹی آئی کو اس پر غور کرنا چاہیے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر آپ کو بھی عوامی غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.